آج ہم آپ کو ایک ایسے عرب ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے زنا، عیاشی اور فحاشی کے میدان میں دنیا کے بڑے بڑے مراکز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں سڑکوں پر سرے عام ڈانس پارٹیاں، پرائیویٹ سیکرٹ کلبز اور رات کی تاریکی میں رنگینیوں سے بھرے پوش ایریاز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر وہاں ہونے والے عربی بیلی ڈانس، امیر لوگوں کی خفیہ محفلیں اور ایسے پرتعیش کلب جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ محض تفریح نہیں بلکہ ایک باقاعدہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کہنے کو تو یہ ملک ایک اسلامی ریاست کہلاتا ہے، لیکن ناقدین کے مطابق یہاں ایسے کلب، ولاز اور خفیہ کوٹھیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جائے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا جن چیزوں کو بدکاری اور فحاشی کہتی ہے ان کے سب سے بڑے مراکز میں سے ایک سمجھا جانے والا شہر، جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی۔ دبئی کو آج دنیا لگژری اور روشن راتوں کے نام سے جانتی ہے۔ ساحل سمندر پر بے حیائی عام ہے، نائٹ کلبوں میں رنگینیاں بکھری ہوتی ہیں، بیلی ڈانس کی محفلیں رات گئے تک گرم رہتی ہیں اور غیر ملکی سیاح آزادانہ عیاشی کے لیے اسی سرزمین کا رخ کرتے ہیں۔ عربیوں کی عمارت، دولت اور رنگین زندگی کی چمک دمک نے اس شہر کو ایسا روپ دے دیا ہے کہ ہر طرف شور، روشنی اور میوزک کی گونج سنائی دیتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ دوستو، آج سے چند دہائیاں پہلے یہی جگہ ایک سناٹے میں ڈوبا ہوا ریگستان تھی۔ 1990 میں اس خطے کی حالت یہ تھی کہ چاروں سمت ریت کے ٹیلے تھے، پانی کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ تھا اور گرمی کی شدت زندگی کا پہلا امتحان ہوتی تھی۔ وہ بستی جو کبھی ایک ویران سا مقام تھی، آج ایسا ملک بن چکی ہے جس نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ریت کی جگہ اب دنیا کے سب سے بڑے فوارے، مصنوعی نہریں، بے مثال سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہیں۔ ایک ایسا ریگستانی علاقے جہاں کبھی خیمے نظر آتے تھے، آج وہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارت آسمان کو چھو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ آج ہم سفر کرنے جا رہے ہیں متحدہ عرب امارات کا، جسے پوری دنیا دبئی کے نام سے پہچانتی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں روزگار کے مواقع بھی ہیں، عیاشی کا سامان بھی اور دولت کی ریل پیل بھی۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک طویل تاریخ، فیصلہ کن حکمت عملی اور حیرت انگیز ویژن چھپا ہے۔ پاکستانیوں کے ویزے کیوں بند ہوئے؟ ابھی 2 دن پہلی کون سا ویزا دوبارہ کھولا گیا، اور وہ بھی بغیر کسی کفیل کے؟ یہ سب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں یہ ملک اصل میں ہے کیا۔ متحدہ عرب امارات کا آفیشیل نام یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، جبکہ پوری دنیا اسے دبئی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 83,600 مربع کلومیٹر ہے اور یہ خطے کے لحاظ سے دنیا کے 115ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستانیوں کے ویزوں کا مسئلہ گزشتہ 2 برسوں سے شدید بحث کا موضوع رہا۔ دبئی میں نوجوانوں کو خاص طور پر ویزا نہ ملنا لوگوں کے لیے تشویش کا سبب بنا ہوا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پابندی صرف پاکستان پر نہیں لگی تھی۔ امارات نے وہی سختی ایران، یمن، شام، عراق، لیبیا، افغانستان، صومالیہ اور کینیا کے ساتھ بھی اپنائی۔ البتہ حیران کن بات یہ تھی کہ اسی دوران انڈیا کے ویزے بدستور کھلے رہے۔ وجہ یہ سامنے آئی کہ چند افراد پاکستان کا امیج خراب کر رہے تھے۔ کچھ لوگ یہاں آ کر بھیک مانگتے تھے، کچھ حکومتی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا استعمال کرتے تھے۔ کئی افراد ویزے کی مدت پوری ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پر ٹھہرتے تھے، اور چند لوگ کرپشن سمیت مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے۔ غلطی چند لوگوں نے کی، مگر نقصان پورے ملک کو اٹھانا پڑا۔ لیکن 2 دن پہلے جو خوشخبری سامنے آئی، اس نے لاکھوں پاکستانیوں کے چہروں پر امید جگا دی۔ دبئی کے سفیر حمد عبید الزہری نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ملاقات کے دوران اعلان کیا کہ ویزا مسائل حل کیے جا رہے ہیں اور اب پاکستانی شہری 5 سال کا ملٹیپل انٹری ویزا حاصل کر سکیں گے، وہ بھی بغیر کفیل کے۔ اس ویزے کے تحت ایک مرتبہ کے سفر میں 90 دن تک قیام ممکن ہے، جبکہ پورے سال میں 180 دن گزارے جا سکتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے سیکیورٹی کے طور پر 3,000 درہم جمع کروانا ہوں گے، جو 5 سال بعد واپس مل جائیں گے۔ البتہ ہوٹل بکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور دیگر دستاویزات لازمی دکھانی ہوں گی۔ بازار میں اس ویزے کی اوسط فیس 5500 درہم بتائی جا رہی ہے، جس میں انشورنس اور سیکیورٹی سب شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ملک اتنا امیر کیسے ہوا؟
बहुत से लोग समझते हैं कि यहाँ की दौलत का जरिया तेल है, जबकि हैरानी की बात यह है कि तेल इमारात की मजमूई जीडीपी का सिर्फ 1% है। असल कहानी कुछ और है। पाकिस्तान से तकरीबन 1540 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इस खित्ते को कभी माहीगीर बस्ती समझा जाता था। 7 रियासतों के ये हुक्मरान अलग अलग ताकत रखते थे, लेकिन उन्होंने एक तारीखी उसूल तय किया। अबू ज़बी का हुक्मरान हमेशा मुल्क का सदर होगा और दुबई का हुक्मरान हमेशा वज़ीर आज़म। रियासती इख्तियारात भी ज़्यादातर इन्हीं 2 शहजादों के पास रहते हैं। 1820 में यहाँ कुछ भी नहीं था, न सनत, न तिजारत, न तामीरात, सिर्फ समंदर किनारे मछेरों के झोंपड़े थे। फिर वक्त बदला और उन्होंने मोतियों के कारोबार का आगाज किया, मगर ज्यादा तरक्की ना हो सकी। असल इनकलाब 1958 में आया, जब शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम दुबई के हुक्मरान बने। उनकी सोच गैर मामूली थी। उन्होंने इस वीरान साहिल को दुनिया के दरवाजे में बदलने का फैसला किया। सबसे पहले समंदर किनारे गहरे पानी की पोर्ट बनाई, ताकि बड़े तिजारती जहाज यहाँ लंगरअंदाज हो सकें। 1966 में तेल मिला, मगर इस दौलत को अय्याशी में उड़ाने के बजाय पूरा सरमाया इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया गया। 1968 में बरतानवी इस्तेमार यहाँ से रुखसत हुआ और 1971 में 7 रियासतें मुत्तहिद होकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन गईं। फिर शेख राशिद ने दूसरा बड़ा कदम उठाया, जबल अली पोर्ट की तामीर, जो आज भी मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी पोर्ट कहलाती है। लेकिन असल गेम चेंजर एक फैसला था, जबल अली पोर्ट से गुजरने वाले हर कार्गो पर 0 टैक्स। इस एक फैसले ने दुबई को आलमी तिजारत का मरकज बना दिया।